اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار، میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا۔ بڑی گہری بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، پوری امت کو دے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ساری خوشیاں، بیٹے، نعمت، رزق، عزتیں، عہدے، صحتیں، سکون، چین، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، رحمتیں، عطائیں میرے کام نہ رکیں، میری زندگی میں دکھ نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، مسائل نہ آئیں، ساری خوشیاں تو ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا دکھ بھی تو اوپر سے آیا تھا اور یہ آپ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرشتے فخر کرتے ہیں، یا اللہ ہم واقعی غلط فہمی میں مبتلا تھے، ہم کہتے تھے کہ یا اللہ کیا عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں کہ آپ نے انسان کو بنا دیا؟ اور اگر کوئی بندہ اس کو کھلا پڑتا رہے، وضو بے وضو ہر حالت میں کھلا پڑتا رہے، اللہ کی رحمت قدرت کے کرشمے اللہ اس کو دکھائے گا۔ یہ گیا جادو، یہ گئے جنات، یہ گیا قرضہ، یہ گئی بیماریاں، یہ گئے جھگڑے، اور یہ گئے دکھ، اور یہ گئی بند گلیاں، اور راستے کھلے، اور رزق کھلا، اور عزت کھلی، اور وسعت، اور خیریں، اور برکتیں، اور راحتیں۔ اللہ والو میں اپنا نام نہیں بتا رہا، میں عرشوں کا نام بتا رہا ہوں، میں اپنے نام کے کمالات نہیں بتا رہا، میں مٹ جانے والا، میں ختم ہو جانے والا، لیکن یہ چیزیں نہ مٹنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہیں۔ جب فرشوں پہ فیصلے ایسے ہوں جو ہمارے بس میں نہ رہا، پھر عرش والے کے ساتھ دوستی کر لیا کر۔ لومڑی میکے جانا تھا، لومڑی نے میکے جانا تھا۔ لومڑی کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا۔ اب اس نے کہا میں کیا کروں، اس بچے کو آگے جنگل، پھر ایک جنگل چھوڑ کے آگے اور بڑا جنگل، اس جنگل سے پار اس کی اماں رہتی تھی۔ بڑا عرصہ ہوا اماں کو نہیں دیکھا کہ میں کے جاؤں، اماں کو دیکھاؤں، کوئی آنکھیں ٹھنڈی کراؤں۔ چھوٹا سا بچہ، اس کو لے کے جاتی ہوں تو رستے میں کئی دشمن، کئی جانور میرے بچے کو شکار کر لیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، تو وہ اس نے سوچا جنگل کا بادشاہ ہے شیر، میں بچہ اس کے حوالے کر کے جاؤں گی تو آ کے بچہ لے لوں گی۔ شیر کے پاس گیا کہ سلام آداب عرض، یہ بچہ آپ کی خدمت میں ہے، ایسے ایسے اماں کے پاس جا رہی ہوں، اماں بیمار ہے، پتہ نہیں پھر دیکھ نہ سکیں، چلو میں دیکھاؤں، بچہ آپ کے حوالے ہے۔ اگر تو نے حوالے کیا تو میں شیر کی بھی غیرت ہوتی ہے، سر پہ بٹھاؤں گا، چل بچہ سر پہ بیٹھ گیا۔ بچہ سر پہ بیٹھ گیا، یہ خوش اماں کے پاس گئی۔ ہفتہ دو ہفتے کے بعد واپس آئی تو کہا بچے کی طلب ہے، بچے کی تڑپ ہے، مامتا، محبت، پیار۔ اب جائی شیر کے پاس کہ شیر جی بچہ دے دو۔ شیر نے ہمیشہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے باتیں کی تھی، اب شیر کی آنکھیں جھکی ہوئی اور چپ پریشان، میرا بچہ، میری آنکھیں، میری مامتا کہاں؟ شیر چپ۔ اب شیر کی بات جو کہیں نہ شیر کی بات وہی آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیر کہنے لگا زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں لڑ سکتا۔ میرے سر پہ بچہ بیٹھا تھا، ایک شاہین آیا شکرا، اس نے جھپٹا اور بچہ اٹھا کے لے گیا۔ عرش والے سے میں نہیں لڑ سکتا، زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں، تیرا بچہ شاہین اٹھا کے، شکرا اٹھا کے لے گیا۔ زمین کے مسائل کا تعلق عرشوں سے ہے، عرش والے کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو سارے نظام ٹھیک ہوں گے، اور اگر اس سے بنی ہوئی نہیں ہے تو سارے الٹے کام الٹے۔ کہتا ہے ایک قدم آگے اٹھاتا ہوں، چار پیچھے ہٹتا ہوں، میری روزی بند، میری روٹی بند، میرا گھر بند، منہ سے ایسے بول بیٹھتا ہوں، ساتھ بعد میں خود پچھتاتا ہوں، کیا حال ہے اس کا، میں کیا کروں، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ یہ بے بس لوگوں کے لیے یہ سارے راستے بتا رہا ہوں، یہ بے بس لوگوں کے لیے ساری راہیں بتا رہا ہوں، یہ بے بس لوگوں کے لیے زندگی کا سفر اور منزلیں بتا رہا ہوں جو بے بس ہو چکے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر اگر آپ نے طے کرنا ہے، زندگی کا سفر سکون سے، سہولت سے، عزت سے، عافیت سے، رزق نسلوں میں رہے۔ اور جو میں لفظ پھر دہرا رہا ہوں، جو میری آپ کی اشد ضرورت ہے، وہ لفظ پھر غور سے سنیں کہ اللہ پاک اس کی برکت میں مدد کرے
اور اس کو ہر شیطان کے وار شر سے محفوظ کریں گے، اور اس کی اللہ پاک قدم قدم پہ حفاظت، کفالت فرمائیں گے۔ عمل چھوٹا سا ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے، اور کمال بہت زیادہ ہے، اور اس عمل کے اندر طاقت، تاثیر اور کمال آخری درجے کی ہے۔ آپ قدردان ہیں، آپ کے مزاجوں میں قدردانی ہے، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تو پھر قدردانی کا حق یہی ہے، اس کی قدردانی بڑھائیں اور اس پہ توجہ بڑھائیں، اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں اس کو۔ آپ کو یاد ہے میں پچھلے سال آپ کو ایک افحسبتم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت کا چلہ دے کے گیا تھا۔ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو یاد ہے 121 بار، اور اس کی ہم نے پھر تسبیح خانہ لاہور میں دعا بھی ہوئی تھی، اختتامی دعا بھی ہوئی تھی، اور پوری دنیا اس دعا میں کوئی حاضر ہوئے تھے، کچھ آن لائن، پوری دنیا شامل تھی۔ اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ، ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں اس پہ جادو تھا، ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا، اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، میں نے اس کے کانوں میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات دم کر دی۔ جب حضور نے سنا نا، اب حضور کا فرمان سنیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے۔ میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا، ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا، اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑنے، فرض کے علاوہ سب چھوڑ، اور دن رات یہی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ، اور ان آیات کو دن رات وضو پہ وضو، سارا گھر ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل ہو کے پڑھ۔ کوئی کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، اس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟ اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں جب راستے بند ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث نے تو فضائل صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی، غنیمت زیادہ ملتی تھی، اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش ہو، اور جادو اور لا علاج بیماریاں۔ ہمارے وہاں اسٹیشن لاہور کے اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارے مخلص ہیں بابا جی، کہنے لگے میں صبح سیر پہ فجر کے بعد نکلتا ہوں، ساتھ لاہور کا بڑا ہے ہسپتال ہے میو ہاسپٹل، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، اور میں لوگوں کی عیادت کی نیت کرتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی کی عیادت کرے گا، اگر صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اگر شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا۔ کہا کہ یہ نیت کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں، اور وہاں لوگوں کے جا کے کانوں میں پھونک مارتا ہوں۔ یہی کہا دوسرے دن آتا ہوں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہا گیا،
اور کہا کہ کبھی میں دیر بھی ہو جائے یا کوئی سفر حضرت سے میں نہ جا سکوں تو لوگ مجھے تلاش کرتے ہیں کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، کہ اس کی پھونک مارنے سے بستر کے بیڈ خالی ہو گئے اور ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں، بس یہ دوائیں ہیں گھر کھاتے رہیں، آپ چلے جائیں۔ کہا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ پھونک کانوں میں اس وظیفے کی، کہتے ہیں بچہ میرا تنگ کرتا ہے اور بچہ روتا خوش چپ نہیں ہوتا، یا بچہ شرارت کرتا ہے اس نے سارے گھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا میرے گھر میں جادو نے انتہا کر دی ہے، یا گھر بیماریاں میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، یا گھر کے اندر جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے، کملی والے کی قسم سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ کوئی آخری چیز ہو نا، آخری چیز ہو آپ کا، آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تاثیر کے بارے میں اور اس آیت کے کمال کے بارے میں میرے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے، میرے حضور نے قسم اٹھائی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو اسے یقین سے پڑھے گا آسمان پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ قسم ہے، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ اللہ والو، اس قسم سے فائدہ اٹھاؤ، یہ قسم ہے اور اس قسم کی طاقت اور تاثیر ہے اور اس قسم کا کمال ہے، عجیب چیز ہے۔ اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار، میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا، بس مہینے میں آپ کو اپنی نسلوں کے رزق، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا چین، اپنا سکون، اپنی راحت، اپنی برکت، اپنی خیریں، اپنی حفاظت، اپنی کفایت، اپنی کفالت، اپنی اللہ کی مدد کے لیے آدھا گھنٹے کا بھی اپنے وقت نہیں آپ کے پاس، بتائیں ہے وقت ہے یا وہی وقت ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ایمبولینسوں میں، مشکلات میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے کا پروگرام ہے؟ تو بتا دیں صرف مہینے میں کہ اس کو 121 بار، عجب چیز ہے، عجب چیز ہے۔ 84 کروڑ کا قرضہ اتر گیا۔ وہ کہتے تھے، مجھے کہنے لگے گاڑی کا اے سی نہیں چلاتے تھے کہ پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا، لوگ سمجھتے تھے ملوں کے مالک ہیں، اور کہا بڑی گاڑی کرائے کی رکھتا تھا، اگر میں چھوٹی گاڑی پہ آ گیا لوگ سمجھیں گے ختم ہو گیا اور مجھے غلط دبا دیں گے، ہمارے پیسے نکال۔ بڑی گاڑی لیتا تھا دانستہ کرائے پہ کہ اگر چھوٹی گاڑی پہ آ گیا تو لوگ مجھے پکڑ لیں گے، میری گردن دبائیں گے۔ اپنا بھرم رکھا ہوا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، میری ہر پونچھی ختم ہو گئی۔ اور ایک وقت پھر آیا، رب نے اسی آیت کی برکت سے پھر ایسے اوپر رنگا، آباد کیا اور شاد کیا۔ اور وہ بندہ کہتے ہیں 84 کروڑ کا میرا قرضہ تھا، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، کہتے تو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ سارے بینکوں کو کلیئر کیا، لوگوں کو کلیئر کیا، اور پھر سے اپنے کاروبار کو ابتدا سے اٹھایا۔ آج پھر رب نے وقت لگا دیا، صرف ہر مہینے 121 بار اولا کر درود پاک، بڑا دھیان، بہت توجہ، بہت لجاہت، دل کی کیفیت، اندر کا درد اور اندر کی کیفیت اور اندر کے سوز کے ساتھ صرف ہر مہینے 121 بار۔ اگر جگہ اور وقت ایک ہو، جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر مزہ یہ اور ہے، پھر طاقت یہ اور ہے۔ مجبوری ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر ایک جگہ ہو، ایک وقت ہو، جسے کہتے ہیں زمان اور مکان کی قید، یعنی ایک ہی زمانہ، ایک ہی وقت ہو، اور اگر نہ بھی ہو تو اس عمل کو نہ چھوڑیں لیکن ڈوب کے پڑھیں۔ اور یہ آیت اگر یاد نہیں ہے نا، آج کے بعد ہمت کر کے ان 4 آیتوں کو یاد کر لیں، 4 آیتوں کو یاد کر لیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کا وہ غنیمت والا واقعہ میں نے سنا، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، جہاں بھی یہ آیت جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ سنا نہیں اب میری بات کیا کہیں میں نے؟ دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ لوگ خود کو خود کہتے ہیں ہمارا کھانا کھا لیں، یہ کر لیں، اس سے پہلے پوچھتے ہی نہیں، اس سے پہلے پوچھتے ہی نہیں۔
رزق کے دروازے، بیماریوں کے دروازے بند، وسعت کے دروازے 121 بار مہینے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیں گے۔ میں نے بانٹنے کا بھی کہا تھا کہ اپنے طور پہ اپنے مقام پہ خود آپ بانٹ لیں، اس میں ضرور توجہ کیجئے گا، اور سارا گھر یہ پڑھے۔ ہاں گھر کے کوئی افراد مجبوراً نہیں پڑھ سکتے، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں اس کو پڑھیں، اس آیت کو۔ کمال آیت ہے، اور کمال اس کی تاثیر اور کمال اس کی طاقت ہے، اور بہت زیادہ اس کی قوت ہے۔ میرے پاس انگلینڈ امریکہ سے لوگ آتے ہیں، بیوی کہتی ہے یہ پیٹ نیچے کر کے آنا، گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ آگے نہیں بولتا میں، یہ جو بڑا ہوا پیٹ ہے نا تیرا، اس کو اندر کر کے آنا، ورنہ میرے گام پاکستان سے گیا ہے اگر تو تو جیسے کر تیسے کر، مجھے کوئی خبر نہیں، پیٹ اندر کر کے آنا۔ اور یہ ناریل پیٹ کو کہاں تہس نہس کر دیتا ہے، پیٹ کہاں گیا۔ اور دل کے ہر مسئلے کے لیے، جسم کے ہر مسئلے کے لیے، ہائی بلڈ پریشر، دل کے لیے، جگر کے لیے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ اچھا چلو ایک کام کریں، آپ کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا ہے، موبائل میں، آپ ناریل کو سرچ کریں کہ جن ملکوں میں ناریل زیادہ کھایا جاتا ہے ان میں بیماریاں کتنی ہیں، دکھ کتنے ہیں، ان کی عمریں کتنی لمبی ہیں، ان کا جسم کتنا خوبصورت ہے، ان میں فٹنس کتنی ہے، اور اس میں طاقت کتنی ہے اور قوت کتنی ہے، جسمانی، اعصابی، دل، دماغ۔ آپ چیک کریں، ابھی چیک کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے خود بتایا، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا زندگی بھر کبھی کینسر نہیں ہو سکتا اس کو، کسی بھی چیز کا۔ اور مجھے ایک اور صاحب نے، ایک اور تجربہ کار نے باہرلے ملک سے میرے پاس علاج کرنے آئے تھے، وہ غذاؤں کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کا کوئی روحانی مسئلہ تھا، میرے پاس آئے، چند ملاقاتیں، پھر میں نے ان سے خود سیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا، ایک ناریل روزانہ یا 3 ناریل روزانہ جی بھر کے کھائے گا 40 دن، اور اس کے بعد روزانہ مسلسل تھوڑا سا ناریل کھاتا رہے، اس کی 7، 3، 5 نسلوں میں کبھی خطرناک بیماریاں، کینسر اس طرح نہیں ہوں گے، اس کی نسلوں میں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، غذاؤں کا نسلوں سے تعلق ہوتا ہے۔ صحت مند غذائیں صحت مند اولادیں لاتی ہیں، صحت مند غذائیں صحت مند نسلوں کو لاتی ہیں، اور کمزور غذائیں کمزور نسلوں کو لاتی ہیں۔ اور آپ یہ صحت کس لیے حاصل کریں؟ اللہ اس کے حبیب کو راضی کروں گا، اس لیے میں صحت مند رہوں گا، اس نیت سے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اس ناریل کے اوپر جو خرچہ ہوگا، جو کھائیں گے، وہ بھی آپ اللہ کے ہاں تلے گا، اور اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ 129 دفعہ سورۃ کوثر، اگر چاہتے ہیں نا آپ کہ آپ کی زندگی میں اولاد کے مسائل ہیں، بے اولادی نہ ہو، طلاقوں تک پہنچے مسئلے ہیں، رزق کے الجھے ہوئے مسئلے ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، 129 بار سورۃ کوثر۔ ایک کام اور کریں، ابکری میں ایک تعویذ چھپا تھا یا باسط ہوگا، یاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے مہینے میں چھپا تھا، 2020 جنوری، ایسے ابکری 2020 جنوری میں ایک یا باسطوں کا تعویذ چھپا تھا۔ اچھا آپ کے پاس نہیں ہے رسالہ تو پریشان نہ ہو، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، مفت میں مل جائے گا۔ مقصد کوئی رسالہ بیچنا نہیں ہے، آپ کو نفع دینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابکری میں رسالہ نیٹ میں مفت میں ملتا ہے نا، بالکل فری۔ اس تعویذ کو اپنی زندگی میں ساتھ دینا۔ میں آج وہ تعویذ آپ کو خصوصی اجازت سے دے رہا ہوں۔ الحمدللہ میں طالب علم کی حیثیت سے اس کا عامل ہوں، اور آپ کو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، وہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ اس تعویذ میں بڑی طاقت ہے، یا باسطوں کا تعویذ، اور ایک تصویر صبح شام یا باسطوں کی پڑھ لیا کریں۔ اس تعویذ میں تاثیر بڑھ جائے گی، اس تعویذ میں کمال بڑھ جائے گا، اس تعویذ میں طاقت بڑھ جائے گی، اس تعویذ میں قوت بڑھ جائے گی، اور اس تعویذ کے اندر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ صرف ایک تسبیح یا باسطوں کی صبح شام والا کر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اس تعویذ میں بہت کمال ملے، بہت کمال ہے اس تعویذ کا۔
عجیب عجیب چیز ہے، اس کے فائدے تھوڑے لکھے ہوئے اس میں. آج جس کے پاس تعویذ ہے وہ لکھ کے دے گا، چاہے پیسے یہ نہ لے، پر کبھی تعویذ نہیں دے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مالی تھے، مالی ابھی پچھلے سال 100 سال سے زیادہ عمر میں فوت ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک دم تھا، وہ لوگوں کو دم کرتے تھے، زخم حتیٰ کہ جسم ہاتھ پاؤں کاٹنے کے قابل ہو جاتا تھا تو وہ بھی نہیں کٹتا تھا، لیکن دم ان کا نکل گیا، انہوں نے دم نہیں دیا. دم نکل گیا، مر گئے پر دم نہیں دیا. میری جی میں تھا کہ وہ دم رسالے میں چھاپ دیتا، اللہ کی مخلوق کو نفع ہو جائے. انہوں نے مجھے دم نہیں دیا. یہ ابکری کے اندر جو یا باسطوں کا عمل ہے، پہلے سن لینا ہے، دینا بعد میں ہے. کروں سوال؟ ہاں بھائی کروں. سوال یہ ہے، آپ اپنی نسلوں کو، بیٹی اور بیٹے کو کسی بہت بڑی یونیورسٹی کی آخری ڈگریاں دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، ٹرک بھرے جہیز دیتے ہیں، ڈائمنڈ، سونے، ہیرے یہ دیتے ہیں، جاگیریں، بنگلے، کوٹھیاں دیتے ہیں. لوگ بھینسیں، جانور جہیز میں بیٹوں کو دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں. کوئی دنیا کی مجھے ایک یونیورسٹی ایسی بتا دیں جو اپنی اولاد کو نصیب، مقدر اور بخت بھی دیتا ہوں. بولیں، بتائیں. ہاں جی، کوئی دے سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ ایک عرشی نظام ہے، اس کا فرشوں سے کوئی تعلق نہیں. کتنے ماں باپ ایسے تھے جو دولت چھوڑ کے گئے اپنے بیٹوں کے لیے، ایک تن کا نہ رہا. کتنی ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے بیٹیوں کو اتنا مال دیا اور آخری درجے کے فقر، غربت اور تنگ دستیوں میں اولادوں میں زندگی گزاری. کیوں؟ 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 ماں باپ نے سب کچھ دیا پر بخت، نصیب، مقدر کے نہ دیا، کیونکہ وہ خود ان کے بس میں نہیں تھا. وہ عرشی نظام، عرشی نظام. اور وہ 129واں سورۃ کوثر، یہ پھول کا عمل اور یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں، برکت گھر لے کے جائیں گے. جو عرشی نظام میں ہے وہ فرشی نظام میں نہیں ہے. وہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے. 129واں سورۃ کوثر پڑھنے سے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں، میں نے 121 دفعہ جو افحسبتم ہے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات وہ صرف مہینے کے بعد بتائی ہے، روز تو نہیں بتائی نا. آپ ویسے روز پڑھیں، آپ کے معمولات میں ہیں، لیکن مہینے کے بعد بتائی ہے، ہفتے کے بعد بتائی ہے. لیکن یہ وظیفہ میں آپ کو روزانہ دینا چاہتا ہوں، اور روزانہ اس وظیفے کی برکتیں اور کمالات سے میں چاہتا ہوں آپ کو استفادہ ہو. یہ روزانہ کی ترتیب میں بتا رہا ہوں. اس کو اگر اولاد، بیٹے، نعمتیں، رزق، صحت، گھر نہ ٹوٹے، زندگی بے برباد نہ ہو، اور دیدار مصطفیٰ ہو، اور خیری ملے، اور دل روشن ہو، آنکھیں روشن ہو، زندگی جو ہے ویرانی سے بچ جائے اور منگتے سے بچ جائے، اور حتیٰ کہ یہاں تک نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے. جو 129واں سورۃ کوثر پڑھتا ہے، اور میرے پاس اس کی سندیں اور حوالے ہیں، اور اگر سندیں اور حوالے دیکھنے ہیں تو اکابر پر اعتماد فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ آپ چلے جائیں. میں جو کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں، آپ غور سے سنیے جو بات بول رہا ہوں، اللہ اس کی نسلوں میں لولے، لنگڑے، اندھے، کانے، اپاہج، ڈس ایبل، ایسے بچے جو معاشرے اور باپ کے لیے پریشانی، مشکلات اور بوجھ ہو، اللہ وہ نہیں دیتا. اللہ صحت مند نسلیں، صحت مند اولاد اور صحت مند زندگی اور موت تک کے لیے صحت مند، اور حتیٰ کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے. مجھے بے شمار تجربہ کار لوگوں نے بتایا کہ ہم نے 129 سورۃ کوثر اہتمام توجہ سے چند سال پڑھی، اللہ نے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دکھایا. اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. میں نے ایک وظیفہ وہ بتایا جو سال میں، جو مہینے میں ایک دفعہ کرنا ہے. ایک وظیفہ وہ بتایا جو ہفتے میں ایک دفعہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایک وظیفہ یہ ہے جو روزانہ کر لیں، اور روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آپ صبح کے بعد کر لیں، آپ عشاء کے بعد کر لیں، آپ ظہر کے بعد کر لیں، پر کوئی ایسا وقت ہو جو فرصت کا ہو لیکن توجہ کا ہو. اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان سے، نام اللہ کا اور دھیان بھی، سارے کہیں نام اللہ کا، نام اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا.
اس میں حیرت انگیز ریزلٹ ملتے ہیں، حیرت انگیز تاثیر ملتی ہے۔ راحتیں پھیلا دے، رحمتیں پھیلا دے، دکھ چنے جائیں، مسائل حل ہوں، مشکلیں دور ہوں، کیونکہ کراچی سمندر کا کنارہ ہے اور سمندر کائنات میں جاتا ہے، اور اللہ ان کے ذریعے سے ان سمندر کی لہروں پانی کے قطروں میں اللہ تو نور راحتیں بھر دے، حتیٰ کہ دنیا کا ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، اللہ اس کو بھی راحت ملے ان کراچی والوں کے ذریعے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ 129 بار سورۃ کوثر کا اہتمام کریں اور نہیں سیکھے ہوئے سیکھیں۔ دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ بے بس اور مجبور ہو کے نا، بے بس اور مجبور ہو کے خدا نہ خواستہ جیل، تھانے، کچہری، بستر، بیماری، ہسپتال، یا بے بس کسی بھی شکل میں بے بس مجبور ہو کے اللہ سے نہ مانگنا۔ اچھا اس وقت مانگنے والا بھی اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، وہ کریم ہے۔ بے بس اور مجبور کو بھی دیتا ہے، بے بس مجبور ہو کے بھی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ لیکن بے بسی اور مجبوری سے پہلے جب اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائیں گے، اس پہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ بے بسی اور مجبوری کے موقع لاتا ہی نہیں ہے، اور اگر آتے ہیں تو اللہ ایسے چٹکیوں میں حل کر کے دکھا دیتا ہے، چٹکیوں میں، ایسے چٹکیوں میں ایسا اللہ پاک میرا حل کر کے دکھا دیتا ہے۔ بے بسی اور مجبوری کے موقع اللہ لاتا نہیں، آتے ہیں تو اللہ چٹکیوں میں ایسے حل کر کے دکھا دیتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں؟ 11 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، ایک کہتے ہیں 20 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ، 11 منٹ، چلو ہم 20 منٹ لے لیتے ہیں۔ کیا آپ کو 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں کے کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 1440 منٹ میں سے آپ کے پاس 20 منٹ نہیں ہے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بخت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اللہ کے خزانوں سے مدد پانے کے لیے، اپنی بیماریاں، تکلیفیں، دکھ درد دور کرانے کے لیے 20 منٹ نہیں ہے۔ اتنے مصروف ہیں کراچی والے، کیوں اتنے مصروف ہیں؟ اپنے لیے 20 منٹ نہیں ہے، اپنے لیے 20 منٹ نہیں ہے۔ اور یہ تسبیح خانے کی محض منبر ہے جو یہ راز بتاتا ہے، ورنہ راز پیر صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں۔ تویز کا کاغذ اپنے پاس ہوتا ہے، تویز دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں یا واسطوں کا تویز آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کی میں نے خصوصی اجازت دی ہے، خصوصی اجازت دی ہے۔ پھر میں یا واسطوں کے تعویذ دینے کے لیے میں نے نہیں کہا کہ باہر میرا سٹال لگا ہوا ہے، میرا رسالہ ہو، میں نے کہا نیٹ پہ مفت میں آپ کو رسالہ بھی موجود ہے۔ جنوری 2020 20 میں ہے نا، وہ موجود ہے۔ 20 منٹ دے دیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت، آپ کا رزق ہسپتالوں میں نہ رولے، ایمبولینسوں میں، سڑکوں پہ، مشکلات میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں ایک اور فائدہ بتاؤں، مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں مردان میں گیا، مردان میں تخت بھائی سے آیا، مردان میں گیا، ایک جگہ میرا کھانا تھا، وہاں سے ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھے عجیب بات بتائی، کہنے لگے کہ میں غریب تھا، پٹھان تھا، وہ کہنے لگا میں غریب تھا، اللہ پاک نے مجھے رزق میں وسعت اور برکت دی، بہت سے اپنے لوگ میرے دشمن بن گئے، بہت سے اپنے لوگ دشمن بن گئے، اور کہا کہ پھر میرے لیے اتنے مسائل، بیماریاں، تکلیفیں، حادثے، دکھ، میں تھک گیا۔ اب اگلی بات سنیں، کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی، 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی۔ کہا کہ میں نے تو کسی اس مقصد کے لیے نہیں پڑھا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد میرے سامنے جو حالات کھلے وہ یہ کھلے کہ ایک ایک بندہ جس نے میرے اوپر جادو کیا تھا اور حسد کیا تھا، اللہ نے مجھے آنکھوں سے دکھایا، جادو توڑتا آنکھوں سے دکھایا، مسائل حل ہوتے دکھائے، اور میری خوشحالی جو ان حضرات کو چبھتی تھی، کہا کہ اللہ نے میری خوشحالی کو بڑھایا، میری حفاظت کی۔
کہا کہ آپ کا سبق تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. کہا کہ میں نے فیصلہ کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گا. میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. آج وہی لوگ ہیں جو آ کے معافی مانگتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں ہم نے تو تجھے برباد کرنے کی آخری کوشش کر دی تھی پر تو نے ہمیں آباد کر دیا, اللہ تجھے آباد کرے. کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر کا یہ کرشمہ دیکھا. میں نے آج آپ کو صرف 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور ایک نقش عرض کیا ہے, 3 وظیفے, ایک تعویذ. لیکن یہ چیزیں عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں. کیوں؟ لوگ بہت دکھی ہیں, بہت دکھی ہیں. مجھے سچ پوچھیں ندامت ہوتی ہے بعض اوقات. میں بیٹھ کے تنہائیوں میں روتا ہوں, اللہ مجھے اتنا وقت دے دے میں تیرے ایک ایک بندے کا غم سنوں, اسے تیرا نام بتاؤں, اسے علاج بتاؤں, اسے کوئی دوا بتاؤں. یقین جانیے لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں بعض اوقات مسافے کے لیے, میں مسافر نہیں کر پاتا. سچ پوچھیں میرا دل اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے, پھر بھی اپنے مخلص ہونے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ موت سے پہلے کوئی مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ دکاندار تھا یا ایماندار تھا, 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا. دکھ ہوتا ہے کہ میں اس سے ہاتھ ملاتا, یہ گلے ملنا چاہتا ہے یہ آدمی, میں اس سے گلے ملتا, یہ کہتا ہے میری بات سن لے, میں اس کی بات سن سکتا. زندگی کی ذمہ داری اور مصروفیتوں نے ایسا مصروف کر دیا ہے یقین جانیے. لیکن جو تحفے میں آپ کو بتا رہا ہوں آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 2 گھنٹے بعد سن کے میں نے بتانا پھر بھی یہی ہے. اور آپ میں سے جتنوں نے کاغذ لکھے ہوئے ہیں اور مجھے کاغذ دینا چاہتے ہیں مت دیں, مت دیں. مستورات بھی میں نے حل یہی بتانا ہے جو آج کو بتا رہا ہوں. کوئی بے اولادی والا ہے تو میں نے حل بتایا, کوئی بے روزگار ہے تو میں نے حل بتایا, کاروبار نہیں ہے تو حل بتایا, جادو نہیں ہے تو حل بتایا, اور بتاؤں گا. ابھی میں یہ بات ختم نہیں کر رہا, تھک تو نہیں گئے, ابھی میں اور بتاؤں گا. میں ساری چیزوں کا حل آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے ایک ایک مسائل کو چن چن کے اس کی کیفیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ لوگ بہت دکھی ہیں, بے لوث, بے لوث. آپ کی خدمت میں ایسا تحفہ دے کے جاؤں, بے لوث. کوثر وہ اللہ کے خزانہ ہے اور اس میں سارے خزانے, صحت کے خزانے کوثر میں ہیں, دولت کے خزانے کوثر میں ہیں, عزت کے خزانے کوثر میں ہیں, نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں, برکت کے خزانے کوثر میں ہیں, راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں. بیٹے, عزتیں, راحتیں, برکتیں, رحمتیں, خوشیاں, کامیابیاں یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں, کوثر میں. اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا, ہم نے آپ کو عطا کیا. میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں, مجھے آپ کو خبر نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور سفر کر رہے تھے جس کا کوئی تذکرہ قرآن میں موجود ہے. تو ایک چڑیا آ کے اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر کے پانی سے چونچ بھرا اور چونچ پانی کا بھر کے پی کے چلے گئے. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا جتنا چونچ میں پانی چڑیا کے ہے یہ ساری کائنات کا علم ہے جو اللہ نے مخلوق کو دیا ہے, اور باقی جتنا علم ہے یہ سارا سمندر اللہ کے پاس ہے. میرے اللہ کے پاس یہ جو سمندر ہے یہ میرے اللہ کے پاس علم ہے. میرے اللہ کا علم اتنا ہے اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے اور میرے اللہ کی قوت اتنی ہے, اور میرے اللہ کے پاس خزانے ہیں, وسیع خزانے ہیں. اتنے وسیع خزانے ہیں کہ کائنات ساری ایک وقت میں مانگنے میں آئے اور اپنے مزاج میں, اپنی طبیعت میں, اپنی چاہت میں مانگنے میں آئے اور مانگے اور جی بھر کے مانگے اور جو جی میں آئے وہی مانگے. میرا رب سب کو دے, سب کی سنے اور سب کی سننے کے بعد سب کو اپنے غیب کے خزانے سے جھولیاں بھر کے عطا کرے. تو میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے, اس کا نام ہے کوثر. ایک خزانہ ہے اور اس خزانے کا ایک چشمہ ہے جس کا چشمے کا نام کوثر ہے. جیسے سمندر ہے بہت بڑیا, دریا ہے, دریا سے نہریں نکلتی ہیں, بڑی نہریں, چھوٹی نہریں, بڑی نہریں نکلتی ہیں.
میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، نعمتوں کا خزانہ، انعامات کا خزانہ، راحتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ، وسعتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے اور وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ اس خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور وہ جو کوثر ہے وہ اللہ جل شانہ نے صرف سارے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی، اور میرے مدینے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ میرے رب کے پاس جتنی کوثر ہے اس میں کیا خزانے ہوں گے، اس میں کیا نعمتیں ہوں گے، اس میں کیا راحتیں ہوں گے، اور اس کے اندر کیا برکتیں ہوں گے۔ یہ تو خزانے میں سے، کوثر کے خزانے میں سے ایک کوثر دیا ہے اللہ نے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ زبیدہ نہر بہ رہی ہے، اس کے جگہ جگہ 7 حوض بنائے ہوئے ہیں، لوگ پھر وہاں سے پانی پیتے ہیں، باقی نہر بہ رہی ہے۔ یہ حوض کوثر ہے، اور اس کوثر کی یہ تاثیر ہے، جب تک میرے آقا کے دست اطہر سے، میرے سونے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اگر کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی بدقسمتی ہوگا، جب تک پانی نہیں پیے گا اسے دنیا کی پیاس، قیامت کی پیاس، حشر کی پیاس اس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ 7 سمندر پی جائے، وہ ساری کائنات کا پانی پی جائے، اس کی زبان باہر کتے کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی جب تک کہ وہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے پانی، کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا انا اعطینا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر کوثر اور ہر زمزم یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیوں سے مراد قربانی، کبھی مزاج کی، کبھی طبیعت کی، کبھی چاہتوں کی، کبھی محبتوں کی قربانی۔ اور قربانی کا سب سے پہلا سبجیکٹ گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلے میں ہوں۔ سب سے پہلا سبجیکٹ قربانی کا گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ چھوٹا سا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک پل میں چراغ پا ہو گیا، تو کیا زمزم لینے آیا ہے؟ ایڑیاں رگڑے بغیر زمزم نہیں ملے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، یہ امت قربانی کی متحمل نہیں ہے، پھر اللہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایڑیاں رگڑوا کے زمزم دے دیتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، کھانا میرے ذوق کا نہیں، سونا میرے ذوق کا نہیں، رہنا میرے مزاج کا نہیں۔ میری طبیعت چاہتی ہے میں غسل خانے میں پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہوں، ادھر باہر لائن لگی ہے، ادھر طبیعت کو توڑ دیا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کھانا بہت کھاؤں، کھانا کھاؤں گا پھر سو نہیں سکوں گا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہوں، ادھر کہتے ہیں اٹھو ظہر کا وقت ہو گیا، اپنی طبیعت کو توڑا چھوڑا، گہری نیند آئی ہوئی، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ زمزم نکلنے کے لیے، زمزم پانے کے لیے ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں چھوٹی قربانیوں میں رب کی رحمتوں کا زمزم مل جاتا ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں تو کوئی قربانیاں ہو ہی نہیں رہی۔ پل میں کریم نے چوتھی تراویح کے اندر روتی ہی بدل دی ہواؤں کی، ٹھنڈی ہواؤں چلا کے پورا حال ٹھنڈا کر دیا۔ 2 چیزیں جس کو ملتی ہیں، میں عرض کر رہا تھا، ایک زمزم اور ایک کوثر، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ میرے آقا مدینے والے کو جو کوثر دیا رب کریم نے، اس کے پیچھے قربانی ہے کہ قریش نے، مشرکین نے میرے آقا کو تانا دیا تھا آپ کے بیٹے نہ ہونے کا، آپ کے بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا،
آپ نہیں سوچ سکتے کہ لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے. یہ لفظ پھر سنیے گا، لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ کوثر کس کو ملے گا. دنیا کا کون خوش قسمت انسان ہے جس کو کوثر ملے گا. جس طرح زمزم ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا، جس کو میں نے ایڑیا رگڑنا کہا ہے، اس طرح کوثر بھی ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا. کوثر وہ اللہ کے خزانہ ہے، اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں. بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں. اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا. اور یاد رکھیے گا، جو میرے مدینے والے کی عطا ہے وہ امت تک چلے گی، کیونکہ سخی کے پاس عطا آئی ہے اور سخی چھپا کے نہیں رکھتا. میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا. سخی کے پاس عطا ہے، اور میرے مدینے والے کے اصحاب سخی، میرے مدینے والے کے اہل بیت سخی، اور میرے مدینے والے کے اولیاء صالحین ماننے والے سخی. یہ سخاوت چلے گی، کوثر کا فیض چلے گا ہر اس شخص کے پاس جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، اللہ اس کو کوثر دے گا. ایک وہ شخص جو سخی ہوگا، رب اس سے کوثر کو دور نہیں کرے گا، سخی ہوگا. غریب ہو کے بھی سخی ہو، امیر ہو کے سخی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. ضروری نہیں دولت کا تعلق سخاوت سے ہو. سخاوت دل کی کیفیتوں کا نام ہے، دولت سے نہیں ہے. جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اس کو کوثر ملے گی. سنتے جائیے گا، جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اور امیر ہو کے بھی سخی ہو، سخی کو کوثر ملے گا، ایک سخی کو ملے گا. اور دوسرا اس شخص کو کوثر ملے گا جس کا تعلق زبان کی مٹھاس کے ساتھ ہوگا. بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا. اللہ یہ چیز پہلے مجھے عطا فرمائے، میں اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں. بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا. گالیاں دینے والا، بات بات پہ اللہ سے مانگا کریں، والا میری زبان سے گالیاں ختم کر دیں. اللہ مجھے جتنا غصہ آئے، اللہ میری زبان سے گالیاں ختم کر دے. اللہ میری زبان کو گالیوں سے پاک کر دے. بد مزاج، بات بات کے اوپر برہم ہونے والا، لڑنے والا، توڑ پھوڑ کر دینے والا، مارنے والا کوثر سے محروم رہے گا. حلیم مزاج کوثر کو پائے گا، سخی کوثر کو پائے گا، حلیم کوثر کو پائے گا. جس کے اندر حلم ہوگا وہ کوثر کو پائے گا. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کوثر کو کیسے پائے گا. اور تیسرا، معاف کرنے والا کوثر کو پائے گا. جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر. معاف کرنے والے کو رب کوثر عطا فرمائے گا. کتنے لوگ ایسے تھے، بہن بھائی آپس میں الجھے ہوئے تھے، میں نے کہا چھوڑ دے جائیداد، رشتہ نہ توڑ، رشتے کو بچا لے، جائیداد کا حصہ چھوڑ دے، زمین کا حصہ چھوڑ دے. میرے کہنے پہ چھوڑ دیا اس نے. کئی اتنے تھے جنہوں نے نہیں چھوڑا، ان کی اپنی مرضی ہے. کئی اتنے تھے جنہیں میرے کہنے پہ چھوڑ دیا. میں نے کہا نہ الجھ، رشتے پھر نہیں آئیں گے، یہ چیزیں پھر آ جائیں گے. اگر نہ بھی ملیں تو اس کا صلہ تیری نسلوں میں ملے گا. اس نے چھوڑ دیا جائیداد، زمین، دکان، مال، چیزیں، تقسیم میں نہیں لیتا. مجھے کہنے لگے جی مجھے دیتے ہیں زبردستی. میں نے کہا جو اگر دیتے ہیں تو زبردستی لے لے،
اگر پورا نہیں دیتے، ایک سون سے شکوا نہ کر، ایک ساری زندگی شکوا نہ کر. اگر ساری زندگی شکوا کیا پھر بھی برکت ختم ہو جائے گی. ادھر بیٹھا شکوا کیا، ادھر بیٹھا شکوا کیا، پھر تو مجبوری والا معاملہ ہوا. کوثر ملتا ہے، کوثر معاف کرنے والے کو کوثر ملتا ہے. کیا عجیب ہے نعمت، معاف کرنے والے کو رب کوثر دیتا ہے، رب کوثر دیتا ہے. جو سلام کو عام کرتا ہے رب اس کو کوثر دیتا ہے. چوتھی نعمت بتا رہا ہوں، یاد گن رہے ہیں جن کو کوثر مل رہا؟ پہلا کس کو ملے گا؟ سخی کو. دوسرا حلم، حلیم کو، حلم والے کو. تیسرا معاف کرنے والے کو. چوتھا سلام کو عام کرنے والے کو کوثر ملے گا، کوثر ملے. اور تیسرا پانچواں پیٹھ پیچھے دعا دینے والے کو، کسی کے لیے دعا پیٹھ پیچھے اس کے لیے کر رہا، نہ جان نہ پہچان نہ جاننا، پیٹھ پیچھے دعا کرنے والا، اس کو کوثر ملے گا، اس کو کوثر ملے گا. اور چھٹا اس کو کوثر ملے گا جو اللہ کے لیے کھلاتا ہے اور اللہ کے لیے پلاتا ہے اور اللہ کے لیے سلاتا ہے اور اللہ کے لیے جگہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو آؤ کوثر اس کے گھر میں، اس کی نسلوں میں بھر دو. اور کوثر کیا ملے گا اس کو بھی سن لیجئے. ہمیں کہ کوثر وہ خزانہ ہے، وہ خزانہ ہے جو اللہ کے عرش میں ہے، اور اس کا ایک حصہ حوض کوثر ہے. باقی کیا ہوگا؟ جس کی مثال میں نے دی ہے کہ دریا میں سے ایک نہر نکلی ہے، باقی تو دریا ہے، وہ اللہ کے خزانوں میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. باقی کیا ہوگا؟ جو شخص یہ خوبیاں اختیار کرے گا، ان خوبیوں پہ محنت کرے گا. یہ محنت ہوتی ہیں خوبیاں، ان پہ محنت ہوتی ہے. اور پتہ ہے محنت کیا ہوتی ہے؟ اس مجمع میں محنت ہوتی ہے. جب بہت سے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں بہت سے برتن اکٹھے ہوں، آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بولے، جب بہت برتن اکٹھے ہوں تو آواز پیدا ہوتی ہے. اسی مجمع میں محنت کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا. اسی مجمع میں یہ تربیت کا مجمع ہے، یہ تعلیم کا مجمع ہے، یہ تعلم کا مجمع ہے، اور یہ سفر ترقی کا مجمع ہے. اس پہ اپنے اوپر محنت کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا. جب یہ محنت کرتا چلا جائے گا اور ٹکراؤ کے باوجود بھی بچتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا، درگزر کرتا جائے گا، لوگوں کو جگہ دیتا جائے گا، سخاوت کرتا جائے گا. دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو قرضے نہ مانگے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے قرضے مانگنے کا مزاج ہوتا ہے اس کے گھر پہ، حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک جھنڈا لگ جاتا ہے جسے فرشتے اور انسان نہیں دیکھ سکتے، جسے جن اور انسان نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری کائنات دیکھتی ہے. جس کے اندر قرضے لینے کا مزاج، مانگنے کا مزاج اور سوال کا مزاج ہوتا ہے، اس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے فقر، کہ جا ساری زندگی تو سوال ہی کرتا رہے گا، منگتا ہی رہے گا، بھکاری رہے گا، فقیر رہے گا. جس نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولا، قرضے کا دروازہ کھولا. یہ 6 لوگ ہیں جو کوثر کے مستحق ہیں، اور ان کی نسلوں میں جب کوثر آ جائے گا، ان کی نسلوں میں اللہ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں اللہ نہیں دے گا. اللہ بیٹوں والی نعمتیں، رزق والی نعمتیں، صحت والی نعمتیں، عافیت والی نعمتیں عطا فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا. اور پھر کوثر کی نعمت وہ عطا فرمائے گا کہ نسلوں کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. تو ایک تو کوثر کا اس مفہوم کو سمجھیں کہ کوثر ہے کیا، اور کوثر ملے گا کس کو، اور کوثر کا خزانہ جس میں کائنات کی ساری نعمتیں ہیں،
اس میں حلم بھی ہے، علم بھی ہے، اس میں کشف کی نعمت بھی ہے، اس میں کرامت کی نعمت بھی ہے، اس میں عبادت کی نعمت بھی ہے، اس میں ولایت کی نعمت بھی ہے، اس میں فقیری کی نعمت بھی ہے، اور اس میں اعلیٰ مرتبے اعلیٰ مقام کی نعمت بھی ہے۔ ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس کوثر کے خزانے میں رکھی ہیں، اور ملے گا کوثر کا خزانہ اس کو جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گے۔ ان 10 روزوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے۔ ہلکی پھلکی ناگواری، ہلکی پھلکی یہ چیز اللہ جان بوجھ کے دیتا ہے۔ لینے کوثر آیا ہے، کہتا ہے ٹھک ٹھک بھی نہ کر۔ اور جو شخص آج کی رات میں کتنی دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا؟ 313 دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں جھولیاں بھروانے کے لیے رب نے ویسے ہی ٹھنڈی ہوائیں اوپر صحن میں بیٹھ کے، سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، یہیں بیٹھ کے رب نے موسم بدل دیا۔ اس نے کہا تو بیٹھ کے سورۃ کوثر پڑھتا جا اور میری رحمتوں کو اندر سموتا جا۔ سورۃ کوثر 313 دفعہ، اول آخر درود پاک 3 بار، 7 بار، 11 بار، اور سورۃ کوثر کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو رزق کے خزانے اور برکتوں کے خزانے اور کبھی ختم نہ ہونے والی تھیلی اور جھولی، اس کے لیے آخری عمل ہے۔ ابھی پڑھ لے، تہجد سے پہلے پڑھ لے، بہرحال صبح سے پہلے پڑھ لے اس عمل کو۔ انوکھا عمل ہے 313 کا، اور یہ آج کی رات کا عمل ہے۔ آج یہ عمل کر لیں۔ کوثر، ایک تو کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں اور اس میں محنت کریں، اور تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے ہی بھیج دیا ہے۔ تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے بھیج دیا، اور تسبیح خانے میں بھیج کیا اپنے اوپر محنت کریں۔ اور بعض اوقات یہ 6 صفات کے اندر کی ناگواریاں آئیں گی، ان ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا۔ اس میں اللہ پاک جل شانہ تجھے اور تیری نسلوں کے لیے کوثر کے فیصلے کر دیں گے۔ اور سچ بتاؤں، جس کے لیے کوثر کے فیصلے ہو جائیں نا، اس کی نسلیں نہ فقیر ہوتی ہیں، نہ غریب ہوتی ہیں، نہ تنگ دست ہوتی ہیں، نہ بے حیا ہوتی ہیں۔ جس کے لیے کوثر کے فیصلے رب کر دے۔ میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، وہ لعاب اٹھا کے نا کتے پہ لگا دیتے ہیں، کتے کا کاٹا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سرگودا کے آگ ایک گاؤں ہے، وہاں سے آتے ہیں، بڑے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، آل رسول ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہے۔ مجھے کہنے لگے آج تک ہمارے گھر میں ضرورت پوری نہ ہوئی ہو، مجھے یاد نہیں ہے، دولت ہے نہیں، اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، رب نے عزت بھی دی ہے، عبادت بھی دی ہے، تسبیح دی ہے، اعمال بھی دیا ہے، اور رب نے ہمارے لعاب میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ سانپ کا کاٹا ہے، بھیڑ کا کاٹا ہے، بچھو کا کاٹا ہے، کتے کا کاٹا ہے، شیر کا کاٹا ہے، کاٹے کے اوپر لعاب لگا دیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی وقت۔ اور مجھے کہنے لگے، وہ صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے سنا ہے کہ کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا۔ بڑوں نے، ہم نے نہیں کیا، ذرا غور سے لفظ سنیے گا، ہمارے بڑوں نے سنا ہے کیا کیا تھا، کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے۔ اب وہ بڑوں میں کوئی پہلی نسل ہے، تیسری نسل ہے، 5ویں نسل ہے، 7ویں نسل ہے، اب یہ خبر نہیں، پر ہمارے بڑوں نے کوئی سورۃ کوثر کا عمل کیا تھا، اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے، اور ہماری نسلوں میں اس کی تاثیر ہے۔ ہماری نسلوں میں اللہ ساری ہماری ضرورتیں عزت کے ساتھ پوری کر رہا ہے، اور ہمارے لعاب میں یہ تاثیر ہے، ہمارے بچے کے لعاب میں بھی یہ تاثیر ہے۔ کہنے کہ بعض اوقات گھر میں میں نہیں ہوتا تو میرا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں تھوک دے، کہہ رہے ہمارا بچہ تھوک دیتا ہے، وہ تھوک مال دیتے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو بچے کے تھوک میں یہ تاثیر ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، تسبیح خانے میں آ کے آپ سوغاتیں، دولتیں اور نعمتیں سمیٹ رہے ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی پاکستان میں ایسی جگہ نہیں جہاں رمضان گزارنے کے چند دن نہ گزارے ہوں۔ کہنے لگے تسبیح خانے میں جب سے میں آیا ہوں، اب یہاں سے جانے کو مجھے دل نہیں چاہتا، یہاں دل ایسا لگا
کہا کہ کھانے وہاں بہترین، ایئر کنڈیشن وہاں بہترین، مجھے نام بتائے، نام نہیں لیتا، لیکن یہاں جو زندگی کا نظام آپ دے رہے ہیں یہ اور کہیں نہیں ہے۔ دن رات جھولیاں بھر رہے، دن رات سعادتیں مل رہی، دن رات عبادتیں مل رہی، دن رات راحتیں مل رہی، اور دن رات مدینے والے کا فیض، عشق اور محبتیں، آل و اصحاب کی نعمتیں یہ دن رات مل رہی۔ یہ میں نہیں کہتا کہیں نہیں ہوں گی، لیکن بہت کم ہیں۔ تو ابھی سورۃ کوثر آج اس کا موقع ہے۔ ایک تو ہم نے 6 صفات اپنے اندر پیدا کر کے، ان 6 چیزوں سے ہٹ کے بچ کے اپنے لیے سورۃ کوثر، اپنے لیے کوثر کے فیصلے کروانے ہیں، اور سورۃ کوثر آج پڑھنی ہے، اور اس تصور کے ساتھ کہ مولا اس کے اندر جو خزانے ہیں رزق کے، عزت کے، وسعت کے، برکت کے، راحت کے، صحت کے، خوشیوں کے، کامیابیوں کے، مولا ان خزانوں سے ہمیں بھی مستفید فرما دے۔ میرا اور میری نسلوں کا تصور کر لیں گے کہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ سورۃ کوثر یہ نعمت ہے اور یہ خاص تحفہ ہے۔ عجیب، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر ہے۔ اللہ پاک کوثر جس کو دے دے، خزانے وسعت کے، عافیت اور برکت کے، دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے، اس کو خیر بھی مل جاتی ہے، اس کو برکت بھی مل جاتی ہے۔ پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ شروع ہوا، اور دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی جو رحمتیں موجوں پہ آتی جائیں گی، اور جو ہم سنبھلتے جائیں، اور جو ہم سنبھلتے جائیں، اپنے آپ کو سنبھالتے جائیں۔ کیوں؟ پہلے عشرے میں غور سے سنیے گا، دولت مند اور مالدار ہو گئے ہیں، اب یہ شیطان لوٹنے کی کوشش کرے گا، کبھی مزاج کی تنگی سے، کبھی طبیعت کی تنگی سے، کبھی کہے گا میرا روزہ لگ رہا، ہٹ جا، ہٹ جا، ہٹ جا، میرا روزہ مجھے لگا ہوا ہے۔ یہ دوسرا عشرہ پہلے عشرے کی کمائی کو بچانے والا ہے، پہلے عشرے کی کمائی کو بچانے والا ہے۔ کتنا دنیا کی خوش قسمت بیوی ہوگی جو شوہر کی پاکیزگی کے لیے اپنی مسکراہٹوں کو زندہ رکھے۔ وہ کہتی ہے کہ شاید دنیا کے سارے غم میرے پاس ہیں، اسے پتہ نہیں کہ دنیا میں اس سے بڑے غم، اس سے بڑے دکھ کہ وہ شخص حوصلے کے ساتھ آتا ہے، اور دنیا کی خوش قسمت بیوی ہوگی جو شوہر کو مسکراہٹوں کے ساتھ زندگی کی تازگی دے گی، زندگی کی تازگی دے گی۔ بدقسمت اور منحوس ہوگی جس کے زبان پہ، جس کے اوپر مسکراہٹ نہیں ہوگی۔ تو آج زندگی کا یہ سبق میرے اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے کہ میں بھی سب سے زیادہ اس بات کا محتاج ہوں کہ 6 صفات پیدا کریں کوثر کی، اور آج کوثر کو پڑھیں۔ 313 دفعہ پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کی ساعتوں میں وقت ویسے عبادت کے لیے نکالا ہے، رات رب نے ٹھنڈی کر دی ہے، اور رات کو یہی ہے آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا، اور دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں۔ ہاں، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ بہت مشکل ہے، بہت۔ ہم دعا پڑھیں نہیں، ہم دعا مانگیں، اور گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے سورۃ کوثر کو پڑھیں، کسی تنہائی میں، کسی کونے میں، اور دعا کی شکل میں اس پہ اللہ راحتوں کے، برکتوں کے، خوشیوں کے، رزق کے، صحت کے، عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور چھوٹی سی بات ضمناً بتاتا جاؤں کہ سورۃ کوثر جادو کا بڑا توڑ ہے، بندشوں کا بڑا توڑ ہے، کیونکہ اس میں آخر میں آئے کہ ان نشانیہ کا تیرا دشمن ناکام ہوگا۔ وہ دشمن نفس ہے، وہ دشمن شیطان ہے، وہ دشمن جادو ہے، وہ دشمن جنات ہے، وہ دشمن نظر بد ہے، وہ دشمن بندش ہے، وہ دشمن حسد ہے، وہ کوئی دشمن ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس کو ناکام کر دوں گا، اس کے منہ پہ مار دوں گا۔ جب رب نے کہہ دیا بات ہی ختم ہو گئی۔
جہاں اس کے اندر خزانے ہیں وہاں چیزوں کا توڑ بھی ہے، وہاں حفاظت کا نظام بھی ہے۔ اس عمل کو ہر رمضان میں ہم کراتے ہیں۔ آج رمضان کی سات ہے، اس سات میں اس عمل کو کریں اور اپنی سعادتوں کو قیمتی بنائیں اور لمحات کو قیمتی بنائیں اور اوقات کو قیمتی بنائیں۔ جو قیمتی بناتے جائیں گے اللہ دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ کرتا جائے گا۔ تو آج کے بعد کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات یاد رہیں گی۔ ان 6 صفات کو یاد کر لیجئے گا، میں بھی یاد کر لوں، آپ بھی یاد کر لیں۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا رب۔